السلام علیکم ناظرین. جبران، آپ جانتے ہیں کہ ہم آج بیسیکلی دریچہ کے سیریز کے اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم چاہیں گے کہ جو میں نے ایک ریسنٹ ویڈیو بنایا ہے جس میں قیامت کی 14 نشانیوں کے بارے میں نے اپنی تحقیق ناظرین سے شیئر کی ہے. اس کے متعلق جو بھی کوئی اختصار کے باعث اشکالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ میں نے بہت اختصار کا کام لیا ہے، تو ان کے متعلق ایک ایک کر کے ہم بحث کریں. اس میں آپ کی جانب سے خاص کر سے میں توقع رکھوں گا کہ بالکل جو ہے نا کھل کے ایسے سوالات سامنے آئیں جن سے اگر میری تحقیق میں کوئی خلل باقی ہے، کوئی اس میں کمزوری ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ سکی، پریزنٹیشن کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ سب نکات سامنے آئے. اگرچہ ہم دوست ہیں اور ہم لوگ ایک ماضی شیئر کرتے ہیں، ہماری جرنیز بھی بڑی سملر ہیں بعض اعتبارات سے دین کے معاملے میں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحقیق ہے یہ میں پہلی مرتبہ شاید اس امت کے لیول پہ پہلی مرتبہ کر رہا ہوں. یہ انٹرپریٹیشنز یعنی کہ کچھ کی تو ڈیفینیٹلی انٹرپریٹیشنز پہلے سے چلی آ رہی ہیں، کچھ بڑی ہستیوں نے وہ انٹرپریٹیشنز کر دی ہیں، مگر کچھ کے بارے میں میری چونکہ جو ہے میں مفرد ہوں ان میں، میرا تفرد ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہ ویوز شیئر کریں، اور جہاں تک میں علم رکھتا ہوں آپ ان میں سے بہت سے ویوز آپ کے لیے بھی نئے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک ایک کر کے ان کے اوپر بحث کو لاتے ہیں، اور اوپننگ سیلو آپ کی طرف سے آنے کے لیے میں منتظر ہوں. آلرائٹ. اچھا، تو آپ کا جو لاسٹ لیکچر ہے جو کہ بیسیکلی بنیاد بن رہا ہے اس سیشن کے دریچے کے، وہ میں نے سنا تھا. کچھ ہارنس بھی آپ نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے اس میں، ٹھیک ہے، بیکاز سم آف دا آؤٹ کمز آر ناٹ ٹریڈیشنل، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو اگین شاید ہمیں سننے والوں کو یہ شاید بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایموشنل سائڈ پہ کم ہے، اس کا جذبات سے کم تعلق ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے ہم جب کوئی بات کریں گے تو وہ شاید آؤٹ لینڈش فیل ہو سب لوگوں کو، لیکن ان کو تحمل سے دیکھنا چاہیے، اور جو سورسز آپ کوٹ کریں گے یا جو سوال اٹھائیں گے ان کو ڈسپیشنیٹلی ذرا سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو جذبات ہیں وہ لازمی بات ہے وہ آپ کی ریلیجس تھاٹ کا حصہ بن گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو اٹس اے کائنڈ آف ہیڈز اپ کے لوگوں کو جب بات سن رہے ہو تو اس کو تحمل سے سنیں، اور اگر جو کوشچن ہے وہ ضرور ہم سے پوچھیں، بیکاز ہم مطلب آپ نے ایک یہ آپ کی فائنڈنگز ہیں، اس پہ کچھ میری کرٹیک بھی ہوگی، کسی چیز پہ میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں گا. اسی طرح لوگوں جو ہمیں سننے والے ہیں ہم انکریج کرتے ہیں کہ دے شوڈ آسک کوسچنز، بیکاز اس کی وجہ سے پھر ہم زیادہ بہتر نتائج اخذ کر سکیں گے ایونچولی چیزوں سے. سو دس از مائی شارٹ پرائمر. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے اچھا کیونکہ میں جذبات کی سائڈ پہ عام طور پہ سوچتا نہیں ہوں اس طرح، آپ نے بالکل درست بات کی. یہ جو بہت سی انٹرپریٹیشنز جن کو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں ان سے ایسی جذباتی وابستگی اب اٹیچڈ ہے ہماری امت کے اندر، اور ہماری امت کے اندر نہیں، ابھی تو جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں تو کرسچنز اور جوز جو ہیں بیسیکلی وہ تو باقاعدہ چونکہ طاقت بھی رکھتے ہیں دنیا پر، ان کی حکومت بھی ہے، وہ پھر جس طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں آخر ان کی بھی تو غلطی ہم واضح کرتے ہیں نا. تو یہ سوچ لینا چاہیے مسلمانوں کو بھی کہ اگر کوئی بھی، اور ہم عالم تو نہیں ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دریچہ کے ویڈیوز میں کر دی کہ ہم نارمل ایوری ڈے مسلمز ہیں، ہم اپنی ڈے جابز رکھتے ہیں، وی مون لائٹ ایز ریلیجس ریسرچرز، اور اپنی تسکین کے لیے، کیونکہ بہرحال خلیج تو پیدا ہو گئی ہے اس دور کے اندر، جو جس ریزن اور سائنس کی سوسائٹی میں ہم زندہ ہیں اس میں، اور دین کے جو معتقدات ہمیں سکھائے جاتے ہیں ان کے اندر، تو ایک جرنی میرے خیال سے ہر انسان ہی پڑھا لکھا آج کل کے دور میں طے کر رہا ہے. ہم نے بھی بس وہی جرنی طے کی ہے، کچھ چیزوں پہ تحقیق کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہ ہم نے کر لی، تو ہم ان کو علماء اور محققین کے سامنے ہی رکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو میری تحقیق ہے یہ کوئی حرف آخر ہے یا میرے پاس کوئی ایسی دینی سند ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ منوا لوں گا. اس کا استدلال ہے ہم جو اس سیریز میں پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ وجوہات ہیں ان نتائج پہ پہنچنے کے لیے، اور امید ہے کہ وہ نتائج جو ہیں جب پورے استدلال کے ساتھ علماء اور محققین کے سامنے آئیں گے تو میں تو بڑی یعنی اس دور میں آپ کو اس طرح کے لوگ مل رہیں گے جو علماء سے بہت اچھی امیدیں نہیں رکھتے ہمارے یہاں پڑھے لکھے طبقے میں خاص کر کے،
میں ان سے امید رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ علماء کے اندر اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بڑے پازیٹیو انداز میں لیتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہر بندے کا جو ہے اس قصر سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا آسانی سے, جو قصر ان کی فقہی تعبیرات نے ایک دفعہ بنا دیا ہوتا ہے ان کے ارد گرد. مگر میں کبھی امید رکھتا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر غور کریں گے, اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں آگاہ کر دیں گے, بتا دیں گے کہ یار یہ تم نے فلاں چیز جو ہے نا وہ غلط سمجھی ہے, ایسے نہیں ایسے ہے, تو ہم اس کو درست کر لیں گے. میرا خیال ہے اب اس شارٹ انٹروڈکشن کے بعد اب لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو براس ٹیکس. بس آپ سوال ایک کیجیے پہلا. لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت, جو تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں, جو اس وقت اسپیشلی جو سچویشن چل رہی ہے غزہ میں, اور جس طرح کرسچینٹی اور جوڈازم کا ایک قسم کا الحاق ہوا ہے اس حوالے سے, میرا خیال میں ہم تینوں ریلیجنس میں اینڈ آف ٹائم کے دیوانے بہت سارے ہیں, اور وہ ان پروفیسز میں بلیو کرتے ہیں. تو اٹس پروبلی جسٹ دا رائٹ ٹائم کہ وی اسٹارٹ انپیکنگ دس اینڈ سی کہ وہ جو اتنی عمارتیں بلند و بالا اس پہ کھڑی ہوئی ہیں اینڈ آف ٹائمس کے حوالے سے, اس کو کس حد تک ہم حقیقت پسندی سے جج کر سکتے ہیں کہ ان میں سچائی کا پہلو کتنا ہے. تو بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بیک ڈراپ میں یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. صحیح. اچھا میں آغاز کرتا ہوں آپ کے کسی اسپیسیفک سوال سے پہلے. میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بھی, اور جو بھی ناظرین اس ٹاپک سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی لیے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے وہ 3 بنیادی نکات رہنے چاہیے جو میری اس تحقیق کا باعث بنے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے بھی اگر ان 3 نکات پہ غور کیا جائے تو جن 14 نکات کا میں نے انتخاب کیا ہے اور پھر جس طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کیا ہے, ان کے اندر سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. اور اگر وہ 3 نکات پر غور نہ کیا جائے, عام طور پہ یہ نکات باہر نکال کے سامنے رکھنے کی صرف زحمت کرنی پڑتی ہے, یہ ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, لیکن ان کو کئی دفعہ پرومیننٹ کرنے میں بڑی مدد مل جاتی ہے. اس میں پہلا نقطہ میں پہلے سے تینوں نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر میں ایک ایک کر کے ان پر بات کر لیتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پیش گوئیوں کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں دینی علم کے اندر, خاص کر سے ابراہیمی ادیان میں, ان کے متعلق غور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کس لیول سے بات کر رہے ہیں اور کس اسکیل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پیش گوئیوں کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے, ان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا لیول اور اسکیل نظر میں نہ ہو, نا آپ کے پیش نظر نہ ہو, تو آپ پھر بڑی کئی دفعہ بچکانہ تعبیرات کے اوپر اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں. ابھی ہم آگے جا کے جب ایک ان پہ پہنچیں گے, 2 نشانیوں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل نے بیان کی ہیں, تو ان کے متعلق اگر آپ پڑھیں نا, خاص کر سے باندھی اپنا آنکھا جھن دے گی والی جو نشانی ہے, تو آپ کو جہاں کچھ اچھے ریزنیبل انٹرپریٹیشن مل جاتی ہیں, وہاں انتہائی یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ ان ریزنیبل انٹرپریٹیشن بھی ملتی ہیں. یعنی اس طرف بھی بعض علماء گئے ہیں, یہ سوچنے کی طرف بھی کہ اچھا یہ ایک واقعہ ہوگا, ایک عورت کے ساتھ ایسا پیش آ جائے گا, اور پھر اسی کے ضمن میں انہوں نے پوری اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. 7-8 انٹرپریٹیشنز جو پرانی کتابوں میں سے میری نظر سے گزری ہیں, ان میں سے کچھ ایسی ہی ہیں. یعنی ان پر بالکل بھی آپ کو غور کرنے کا بھی دل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس اسکیل کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل بیان نہیں کرتے, اس لیول کے اوپر بالکل اس طرح چیزوں کو بیان نہیں کرتے. یہ ہوگی لیول کی بات کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جس بلندی سے کوئی خطاب کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ادراک پورے طریقے سے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا, تو آپ جو ہے نا کچھ کم تر لیول کی انٹرپریٹیشنز پر مطمئن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا اسکیل یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ, وہ ایک واقعے کی طرح کسی چیز کو ایسے بیان کر دیتے ہیں جیسے ایک بندہ آئے گا, یہ کرے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند دنوں, مہینوں, سالوں, دہائیوں کی بات کر رہے ہوں گے, اس سے اوپر نہیں جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ. جبکہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ایسے معاملات نہ صرف دہائیوں بلکہ صدیوں کے معاملے کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ کر اس طرح بیان کر دیتے ہیں کئی صدیوں کے معاملے کو کہ وہ ایک واقعہ ہے جو بالکل اس طرح پیش آ گیا ہے جیسے ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک کریکٹر ہے اور وہ آیا ہے اور اس نے یہ کام کر دیے ہیں, اور اگر یہ اسکیل اللہ تعالیٰ کا پیش نظر نہ ہو جس پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی پیشگوئیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو اکثر اس ٹریپ میں بھی آدمی پھنس جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑے مختصر 6-7 سالوں کی بات ہو رہی ہوگی, اور بعض ضعیف حدیث میں آپ کو اپنی جو ہے نا اس کی تائید کے اندر آپ کو شواہد بھی کچھ مل ہی جاتے ہیں کہ ہاں دیکھو فلاں حدیث میں یہ آ گیا ہے نا. اور آگے جا کے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں گے کسی اور موقع پر کہ ہمارے ہاں یہ
حدیث کو انٹرپریٹ کرنے کا خاص کر سے یہ ایک زاویہ رہا ہے بعض لوگوں میں کہ ہم یونین کے قائد ہیں. آپ کو اگر سیٹ تھیوری یاد ہو تو اس میں ایک انٹرسیکشن ہوا کرتی تھی, ایک یونین ہوا کرتی تھی. یونین میں آپ سارے سیٹس کو جمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری ہی ایکولی ٹھیک ہوں گی, اس لیے ان ساری کو ملا کر ہم ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو یہ مختلف طرز فکر ہیں جس کے اوپر ہم خیر اپنے موقع کے اوپر کلام کریں گے. اس موقع پر جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لیول جس سے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور جس اسکیل کے اوپر وہ عام طور پہ پیش گوئیاں دے رہے ہوتے ہیں, یہ پیش نظر بڑا رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس حوالے سے سوری دوسرا آپ کو ہاں انٹرپٹ سوال کرنا آتا ہے چاہتا ہوں جی جی کہ جو آپ یہ اسکیل کی بات کریں نا, اس حوالے سے ایک چیز شاید صرف نظر ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ابراہیمی جو ادیان ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو جو کے بجائے امت پہ ڈال دی تھی نا. مطلب جو پروسیس تھا کہ وہ جو کام پہلے بستیوں میں ایک رسول بھیج کے کیا جاتا تھا, اب وہ امت کے لیول پہ بھی اس کو کنٹینیو کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اسکیل تو ویسے بھی پھر اس میں مطلب ٹائم فریم بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو کام انڈیویجول نے کرنا تھا اور ایک لمیٹڈ ایریا میں کرنا تھا, اب وہ ایک پورا گروپ آف پیپل کو اسائن کر دیا گیا ہے. تو اس کی پروفیسیز, اس سے ریلیٹڈ پروفیسیز بھی پھر اسی اسکیل اور ایکسپینشن پہ آپریٹ کریں گے. شاید یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا. ڈو یو تھنک دس دا کیس ود دس, بیکاز ہم ڈسکس ابراہیمک اس کو کر رہے ہیں ٹریڈیشن کو. یہ اچھا زاویہ ہے, لیکن میرا چونکہ ذہن کے اندر خاص کر سے وہ روایات اس وقت میرے پیش نظر ہیں جن میں خاص کر سے کسی ایک بندے کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے نا. جی تو جی اس جی میں اس سے زیادہ کہ یہ بات امت کو کہی جا رہی ہے یا رسولوں کو انڈیویجول کو کہی جا رہی ہے, یہ چیز معنی خیز ہو جاتی ہے کہ چونکہ ایک بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ ہی ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے انداز بیان کو خاص کر سے پیش گوئیوں کے معاملے میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر ہم مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں تیسرے نقطے میں, وہ تھوڑا کنیکٹڈ ہے اس سے. اوکے ابھی دوسرے نقطے پہ آتے ہیں. دوسرا نقطہ جناب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلکہ میں نے یہ نوٹ ڈاؤن کیے تھے, میں اپنے سامنے کھول لیتا ہوں. ہاں, کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نا بڑے یونیک معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں. ایک تو یہ کہ نبوت ختم کر دی گئی مسلمانوں کے اوپر, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری پیغمبر تھے. تو اس سے ایسے کچھ نتائج پیدا ہوں گے اور ہوئے کہ جو جس کی مثال آپ کو پھر آف کورس ادیان میں نہیں ملتی, نہ یہودیت میں اسی کو مثال مل سکے گی نہ عیسائیت کے اندر. تو اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ یونیک ہیں ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ گیا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح واشگاف الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اب ہم معجزات نہیں دکھائیں گے. قصہ ختم. یعنی ان سے پچھلے ہی پیغمبر جو ہیں ان پر آلموسٹ معجزات کی کرشنڈو ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. جی بالکل. اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء آتے تھے ان کو اس طرح کے معجزات دیے جاتے رہے. لیکن یہاں پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اعلان کر دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. یہ سورہ اسراء کی آیات ہے میرے خیال سے, جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز نے اس سے نہیں روکا کہ ہم معجزات دکھائیں نہ دکھائیں, مگر یہ کہ پچھلی قوموں نے ان کا انکار کر دیا. یعنی ایک پوری سنت وابستہ ہو چکی ہے اب اس چیز سے اقوام کی کہ اللہ تعالیٰ چاہے کیسی بھی اچھی اور بڑی نشانیاں دکھا دیں, امتیں نہیں مانتی. جن اقوام کی طرف بھیجے گئے ہوتے ہیں نہیں مانتے, تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دے اور کوئی نہ مانے پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہی ہوتے ہیں. انیویٹیبل ہو جاتا. اس ایونچوالٹی کو بھی ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی اس جو ایک سنت وہ قائم کر چکے ہوئے تھے ماضی میں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اب ہم نہیں دکھائیں گے. اور بلکہ ایک موقع تو قرآن پاک کا ایسا ہے جس میں یعنی کہ ہمارے آقا و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے ارشاد فرما رہے ہیں, کیونکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ذہن میں خواہش پیدا ہو گئی کسی وقت پہ کہ یار کیوں نہیں ان کو کوئی چھوٹی موٹی آیت دکھا دی جاتی, کم از کم چلو یہ ایمان نہیں لائیں گے, منہ تو اپنا بند رکھیں گے نا, کوئی مجھے زیادہ نقصان اسلام کا زیادہ نقصان تو نہیں پہنچائیں گے. وہ سورہ نام کے اندر آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر ان کا یہ اعراض بہت شاق گزر رہا ہے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ, تو پھر اگر آپ کر سکتے ہوں تو آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لیں اور آپ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں
جو محذوف حصہ ہے اس کا کہ ہم نہیں دکھانے والے. تو یہ نقطہ میرے لیے بہت اہم اس لیے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیات نہیں دی گئی، معجزات نہیں دیے گئے، تو ہم ان پیش گوئیوں کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہمارا ذہن اس طرف آخر جاتا ہی کیوں ہے کہ یہ کوئی خرق عادت واقعہ ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی وہ بیان کر رہے ہیں، نشانی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو خرق عادت واقعہ ہے. یعنی یہ بھی نہیں ان روایات کے اندر آ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بس آ جائیں گے، ہمیں چلتے پھرتے زمین میں مل جائیں گے جیسے پہلے اپنی قوم کے پاس آئے تھے. وہ تو باقاعدہ آسمان سے فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نازل ہو رہے ہیں دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر. اسی طریقے سے دجال کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ جو زمین کا جانور ہے اس کے بارے میں جو ہماری روایتی ایک ہے تشریح اس کی کرتے ہیں کہ وہ تو ایک جانور کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں، وہ زمین سے اس طرح نکلے گا. ایون جو ہمارے بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں اس دور کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی جب اس طرح کی روایات کو دیکھتے ہیں وہ ایک سرٹن ڈگری آف لٹرلنس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے شاید تمثیل ہے، لیکن باہر نہیں نکلتے اس سے. کہ ذرا دیکھیں کہ یہ کسی بڑی وائڈ اسپریڈ، بڑی ایک براڈ اسپیکٹرم تمثیل ہوتی ہے، اس کو بڑے نیرو مائنڈ سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو میرے نزدیک ان انٹرپریٹیشن کو دیکھنے کا دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب معجزات نہیں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھائے، ان کی امت کو نہیں دکھائے، تو اب ہمارے دور میں کیوں دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ وہ آیات؟ اور جب آپ دین کا کافی فہم حاصل کر لیتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے تو آپ کو اس کی ریزن پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچوئل دور کا آغاز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں ان چیزوں کو ختم کر دیا. اب جو بھی کوئی اس طرح کی بات کی جائے گی وہ ہمارے ہی حصی طریقے سے سامنے آئے گی، ہمارے ہی جو اسباب ہوتے ہیں اس دنیا کے انہیں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہوں گے اس کے اندر. یہ ایک اوور آرچنگ میرے خیال سے انڈرسٹینڈنگ تھی جو اس امت میں ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، جو میرا خیال ہے پیش گوئیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ظاہری الفاظ پہ معمول کرتے ہوئے ہم لوگ نہیں کر سکے. تو یہ دوسرا اہم نقطہ ہے. آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں. جی بالکل. بیسیکلی اصل میں وہی والی بات ہے کہ جو آپ یہ جو چونکہ ابھی بھی ہم لوگ یہ بات تو بائی اینڈ لارج ہمارے تمام سلف میں بھی اس حوالے سے تو ہے کہ بھئی اس طرح نہیں دی گئی جو ہیں معجزات، اور قرآن کو ایک معجزہ قرار دے کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ معجزہ اتنا بڑا دے دیا کہ باقی ول پیل ان سگنیفیکینس، اس طرح اس کو ایکویٹ کرتے ہیں. لیکن جو اس سے نتائج پھر آنے چاہیے وہ شاید اس طرف نہیں جاتے. اس حد تک تو شاید مان لیتے ہیں کہ جی اس طرح معجزات نہیں دی گئی جس طرح پچھلی امتوں میں آئے تھے، تو لیکن اس سے جو نتائج جو آپ اخذ کر رہے ہیں وہ شاید اس طرف لوگوں نے زیادہ نہیں جانے کی کوشش کی. اس کی اگین وجہ وہی مذہبی عصبیت ہوتی ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، شاید یہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے فار نو انٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ ہو میں نیکسٹ پہ چلیے. یہ بڑی اہم بات ہے اور میرا خیال ہے یہ چونکہ لنکڈ ہے ہمارے تیسرے نقطے سے بھی جو بھی آپ نے یہ بتایا. یہ رویہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا نا، یہ تیسرا نقطہ اسی کو بیسیکلی ایڈریس کر رہا ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے اور تیسرا نقطہ ہے یہ کہ ہم نے بائبل کے ساتھ ایک درست رشتہ کبھی استوار نہیں کیا ایز پوری مسلم امت کی حیثیت سے. یعنی ہم قرآن پاک کا آغاز انہی الفاظ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر بھی جو ہم پہ نازل ہوا ہے اور اس پہ بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اور آگے جا کے قرآن پاک اس کو بڑی بغیر کسی اشتباہ کے بیان کر دیتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے اور ان صحائف کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو اس سے پہلے دیے گئے. کیونکہ تورات اور انجیل تو بس دو طرح کی کتابیں ہیں نا جو بائبل میں ہیں، باقی تو اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بالکل اون کرتے ہیں قرآن پاک میں. ہم نے نا ایک لپ سروس، مجھے ایسا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لپ سروس دی ہے اس ایمان کو. یا ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل کی تھیں، مگر چونکہ اس سے ہم نے نا ایک اسکیپ روٹ بنا لیا اپنے لیے کہ چونکہ یہ تبدیل ہو گئی بھی ہیں اس لیے بس اب ان کتابوں کی کوئی نہ پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے نہ ان کی اب وہ وقت رہی ہے. اور حیرت انگیز بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی کوئی اوقات اس وقت تک میرے سامنے نہیں ہوگی جب تک تم اسی تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو بڑے پیشن سے اس کو جگہ جگہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل من ربکم. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور اس کے علاوہ نازل کیا تمہاری طرف، جب تک اس کو قائم نہیں کرتے
تو تمہاری کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں. یہ قرآن کے نزول کے دوران میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ آپ گئے ہیں کہیں پہ, تشریف لے گئے ہیں یہود کے پاس, اور ان کے پاس جا کے باقاعدہ تورات آئی ہے ان کے پاس, اور ان کے دور کی تورات آئی ہے, یعنی کہ جو اس دور تک آف کورس اس میں ساری چینجز ہو چکی ہونی چاہیے تھی, اور وہ آپ اپنے سامنے اپنے پیچھے تکیہ نکال کے اپنے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر تورات کو رکھ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میں اس کے نازل کرنے والے پر ایمان لایا. اور خود بنو قریظہ کا پورا واقعہ جو ہے, جہاں پر یہ فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی, وہ بھی باقاعدہ انہی کی کتابوں سے انہوں نے ان کے اوپر یہ فیصلہ نافذ فرمایا. تو ہم, میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی کتابوں سے یہ ریلیشن شپ نہیں پیدا کر سکے, تو خاص کر سے ہم ایک بہت چیز میں ہمارا علم وانٹنگ رہ گیا, لیکنگ رہ گیا, اور وہ پیش گوئیوں کا معاملہ ہے. قرآن پاک میں پیش گوئیوں کے معاملے میں ہمیں مشق کے لیے کوئی خاص تفصیل سے پیش گوئیاں نہیں ملتی, جبکہ بائبل کے اندر یہ کثرت سے ملتی ہیں. ان کے ہاں انبیاء ایسے آئے ہیں جن کا لگتا تھا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پیش گوئیاں دینے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ وہ ایسے برے حالات میں آئے جب فرسٹ ٹیمپل ڈسٹروائے ہو رہا تھا, اس کے آس پاس آ رہے تھے, تو لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اس کے بعد حوصلہ رکھو, تمہارے پر پھر ایک اچھا وقت آئے گا. تو آپ حضرت یسیع جن کو آئزیہ کہا جاتا ہے ان کو دیکھ لیں, یا حضرت حزقیل کو جن کو ایزیکیل کہا جاتا ہے ان کو دیکھ لیں, آپ حضرت دانیال علیہ السلام کو دیکھ لیں, ڈینیال, اس کے یہ تو میں سارے آپ کو یہود کے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ عیسائیوں کے ہاں تو ایک عالی شان کتاب جو ہے وہ یوحنا عارف کا مکاشفہ کی حیثیت سے موجود ہے, جو پوری کتاب ہی بیسیکلی صرف اور صرف پیش گوئی ہے, اور اس دعوے سے پیش کی گئی ہے کہ یہ ازل سے ابد تک کے بارے میں آپ کو سارا کچھ بتا رہی ہے, جو بھی انسانیت کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہر چیز پر ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح قرآن پاک کی آیات پر ایمان لائے ہیں, لیکن ان کو پڑھ کر آپ کو بہت ساری مشق کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنے علم کی بنیاد پر آپ یہ بہت سارا فیصلہ کر پاتے ہیں کہ کون سی چیز درست ہے, کون سی چیز غلط ہے, اور ایک غالب گمان کی حیثیت سے آپ موو اراؤنڈ کرتے ہیں ان کتابوں کے اندر, تو آپ کو بڑے خوبی کے ساتھ ان انٹرپریٹیشن کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے, جن 14 نکات ہم نے کیا ہے اپنے ویڈیو میں, اور جو بیسیوں کے انداز طریقے پر آپ کو حدیث کے اندر مل جائیں گے. میں نے تو ان 14 کا صرف انتخاب کیا ہے کہ ہم نے بائبل کے ساتھ ایز اے قوم صحیح رشتہ پیدا نہیں کیا, اور اس سے جو ہمیں بڑا نقصان پہنچا وہ پیش گوئیوں کو سمجھنے کے معاملے میں پہنچا. آئی ہوپ کہ میں یہ بات بیان کر پایا ہوں. جی, اور اس حوالے سے میرا 2 پوائنٹ جو ذہن میں امیجیٹلی آتے ہیں, ایکچولی آئی ایم ٹیکنگ نوٹس رائٹ ناؤ, تو شاید وہ میری توجہ ذرا اسکرین کی طرف کم ہوتی ہے. مجھے جو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ بائبل سے ہمارا شغف نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ ایک تو وہ پوائنٹ کہ جی تعریف ہوئی ہے, یہ جو اب کرنٹ بائبل ہے تو تعریف شدہ بائبل ہے, اس طرح یہ بات کر کے اس کو ڈسریگارڈ کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ایٹیچیوڈ, دیکھیں ہمارے فقہا جو تھے اولین دور کے, وہ بھی ریفر کرتے تھے ان بکس کو کہ نہیں کرتے تھے؟ پہلا تو سوال میرا یہ ہے. سوری, میں کرتے تھے کمپلیٹ کروں. جی وہ کرتے تھے. بعض کے جو بڑے مفسرین آپ کو, بلکہ امہات کتب میں سے جو ہے, ایون امام راضی کو دیکھ لیں, خیر وہ تو کم کرتے ہیں, لیکن ابن کثیر نے تو بہت سی اسرائیلیات کو روایت کیا ہے. مگر عام طور پہ یہ جو رویہ ہمارے ہاں رہا ہے نا, وہ اسرائیلیات میں اور ببلیکل چیزوں کے اندر کوئی خاص فرق کرنے کا نہیں ہوا. اور جو بات ہم نے ایک ماضی کی ویڈیو میں کی تھی کہ بائبل کے اندر بھی طرح طرح کے درجوں کی کتابیں موجود ہیں, ایسی کتابیں موجود ہیں جن کا پتہ ہی نہیں آتھر کون ہے, اور ایسی بھی کتابیں موجود ہیں جیسے تورات ہے. جیسے تورات کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو وہ جو 5 کتابیں ہیں ان میں ڈیوٹرانومی ہے, جو پوری شریعت کو جو ان کے 40 سالہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ نازل کرتے رہتے وقتاً فوقتاً پوری ترتیب سے بیان کر دیا گیا اس کے اندر. تو ہر کتاب کے متعلق ایک مختلف رویہ اپنانا چاہیے ہمیں, ایون بائبل کے اندر بھی. لیکن بائبل ایز اے ہول کو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. جو ٹریڈیشنز اور لیجنڈز کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ بہت وسیع ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ نقطہ شاید لوگوں کی ذہن سے اکثر اوجھل رہتا ہے, یہ جو بائبل ان کے ہاتھوں میں ہے, ان کو وہ لوگ کہتے ہیں بہت مختصر ہے, اور یہ ریٹن تورا کہلاتی ہے جوز کے ہاں. وہ کہتے ہیں ایک وربل تورا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج تک یہی وہ باتیں جو جس طرح ہمارے ہاں احادیث ہیں اور روایات ہیں, اس طرح ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی باتیں, حضرت نبیوں کے جو قرآن پاک میں بیان ہو گئے ہیں, یہ اصل میں ان کے لیجنڈز میں ملتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ملکہ سبا کا جو پورا ان کے شیش محل کے اندر داخل ہونے کا واقعہ ہے, اور طرح طرح کی اس طرح قرآن پاک نے واقعات بتائے ہیں,
وہ بائبل میں کہیں نہیں ملتے آپ کو، وہ سارے کے سارے لیجنڈ آف دا جوز میں ملتے ہیں. جی تو ان لوگوں نے عام طور پہ سب کو اسرائیلیات قرار دے کے ہمارے مفسرین نے ان پر بڑی ایک کوٹ تو کیا، لیکن ان کے اوپر کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی جزم سے کھڑے نہیں ہوئے کہ یہ کوئی اہم بات ہے. آپ کو ایسے مفسرین مل جائیں گے جو اسرائیلیات پہ بہت ریلائی کرتے ہیں، مگر ان کو ہمارے مذہبی حلقوں میں کوئی خاص وقت کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، اور اگر دیکھا بھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے، بیسیکلی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جبکہ میرا اس کے بارے میں تھوڑا نوانس ویو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اسرائیلیات کے بارے میں آپ یہ بات درست کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بہت سی خرافات آپ کو مل جاتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ضعیف اور موضوع حدیث سے مل جاتی ہے، لیکن کتاب اور چیز ہوتی ہے. کتاب کے بارے میں ذرا مختلف رویہ رکھیے، اور اس کے اندر بھی مختلف کتب، یعنی بائبل ایک کتاب تو نہیں، وہ تو کتابوں کا مجموعہ ہے، تو جو اس کے اندر جو کتابیں آئی ہیں ان کے اندر بھی درجہ بندی کر کے یہ فیصلہ کیجیے کہ کون سی کتاب پر آپ نے کتنا یقین کرنا ہے اور کون سی کتاب پہ کتنا یقین نہیں کرنا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہود و نصارہ کو کسی ان کے کسی فعل یا ایکٹ کی اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ان سے قرآن میں بھی. اب ہوا یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ میں آئی ایم ناٹ دیٹ ویل ریڈ انٹو دس، لیکن جو اسرائیلیات ہیں ان کو تو ہم نے احادیث کے کانٹیکس میں شامل کر لیا اپنے، جو جہاں پہ فٹ بیٹھی ہمارے نیریٹو سے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو قرآن میں جہاں جہاں ریفر کیا گیا ہے ان کو، ان چیزوں کو شاید کچھ لوگوں نے جو میں محقق ٹائپ علماء تھے انہوں نے اس پہ کام کیا، چونکہ وہ مین سٹریم کا حصہ نہیں بن سکتے اس طرح. جیسے ابھی آپ ایون مودودی صاحب کو لے لیں، انہوں نے اتنی ڈیٹیلڈ جو ہے نا پیسیجز کوٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جماعت یا بنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب وہ لوگوں نے اس طرف گئے نہیں، کیونکہ وہ ریسرچ والا پارٹ تھا، اس پہ لازمت ہے وہ خشک ہوتا ہے، لوگوں کو شاید توجہ نہیں جاتی. تو جو واقعات ہیں جو کہ ایکچولی ہوئے ان کے ساتھ، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹ ان کو فالو کرنے کا یا پنشمنٹ ہوئی، اس پہ ہماری ایٹیچیوڈ وہی ہے کہ وہ جو پنشمنٹ ہے اس کو ہم نے گلوریفائی کرنا ہے کہ دیکھو وہ پنش ہو گئے، اور اس طرح خود کو بھی چلو تھوڑی سی تذکیر کے لیے اس کو استعمال کر لیا. پھر اس کے بیونڈ پھر دوسری طرف اسرائیلیات ہیں جس کو ہم نے کسی جگہ پہ منوان لے لی ہے، چونکہ ہمارے نیریٹو سے وہ کر رہی ہیں، اور جہاں پہ ان میں خرافات ہیں ان کو ہم نے ٹچ کر دیا، اور ان اسرائیلیات کو ہم نے ریزن بنا لیا ان خرافات کو کہ بھئی یہ بکس قابل اتنا نہیں ہے، ان کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. تو اور آپ نے درست مودودی صاحب کی طرف توجہ دلائی. میں نے تو کم از کم جو تفاسیر پڑھی ہیں ان میں وہی واحد شخص ہیں جنہوں نے واقعی پورے پیسیجز بائبل سے کوٹ کیے ہوئے ہیں، اور پھر انہی کے اثر جو ہیں اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. بلکہ اصلاحی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید زیادہ صحیح طریقے سے، کیونکہ وہ زبان کے بڑے زبردست اپریشیٹ کرنے والے تھے نا، انہوں نے صحیح طریقے سے ان کو سمجھا ہے. اور پھر ان کے شاگرد آف کورس آگے غامدی صاحب نے اس کو ہم جیسے طالب علموں کے سامنے رکھ دیا، اور پھر ہمیں موقع ملا ان ببلیکل ساری کتابوں کو پڑھنے کا اور یہ معلوم کرنے کا کہ یار یہ تو بالکل ایک ہی سورس سے نکلی ہوئی چیزیں معلوم بھی ہوتی ہیں. اور بلکہ اعتراض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کیا جاتا تھا قرآن پاک کے نزول کے ٹائم پہ کہ یہ تو آپ کو کوئی اجمی غلام ہے جو سکھا رہا ہے، جو بیسیکلی آپ کی ساری جو پچھلی کتب سماوی ہیں ان سے آپ معاذ اللہ کوئی چیزیں نکال کے آپ کوئی چربہ بنا رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ ہم مطلب میرے نزدیک ہم نے ایک ریلیشن شپ رکھا ان کتابوں کے ساتھ، لیکن میرے مطابق وہ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے شاید ہم ان انٹرپریٹیشن تک نہیں پہنچ سکے جو میرے نزدیک درست انٹرپریٹیشنز ہیں آپ جو میں دینے جا رہا ہوں. ہماری ابھی شاید تھوڑی ڈریگ آن ہو رہی ہے بات، لیکن دوسرا میرا خیال میں ریسنٹ ٹائمز کی بات کرتے ہیں، پچھلے 200 سال کی، کہ جو تراجم بائبل کے ہمارے ہاں ملتے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء تھے ان کو ڈر بھی لگتا تھا کہ وہ بہت پاورفل ترجمہ ہوتا ہے، وہ اتنا ڈائریکٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ وہ جو ترجمہ کرنے کی روایت ہے اس میں احتیاط کے دامن اور باقی چیزوں کی بہت ساری وجہ جن پہ میں بھی نہیں ڈویل کرنا چاہتا، شاید وہ بہت ہی بلینڈ ہو جاتا تھا نا. تو جبکہ بائبل کا تراجم بڑے پاورفل ہوتے تھے، اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مطلب خالی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا خداوند تیرا خدا، مطلب اس کے اندر ایک جان ہے، مطلب اس میں آپ کو وہ فیل ہوتی ہے. تو شاید ہمارے یہاں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس سے ریسنٹ میرا خیال میں محسوس کر لیا ہوگا اس ٹائم کے علماء نے بھی کہ بھائی ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے یا جو ہمارا ورژن جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کسی نے وہ سورس ڈائریکٹلی پڑھنی شروع کر دی اس طرح، تو وہ چانسز ہیں کہ وہ شاید گریویٹیٹ ہو جائے تھوڑا اس طرف. آلدو عقائد کے لیول پہ تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں جس طرح وہ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، ادھر بھی عقائد کے لیول پہ کافی فرق ہے. یہ تو ایک باقاعدہ سیپریٹ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی ٹائم پہ بات کریں گے. یہ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس جو آپ نے اٹھائے ہیں.
میرے بھی نزدیک ان کو ذرا تفصیل سے بحث میں لانے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی جو ہے نا ناظر اور سامع جو ہے وہ ان کو بڑی غلط طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جی اس کو بالکل ڈسکس کرتے ہیں.